اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں جس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک بہت اہم ٹاپک ہے۔ ہر شخص کا ایک ایسا شخص جو کہ گھر گھرستی والا شخص ہے، جو کہ اپنے گھر کو بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ ٹاپک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ گھر، مکان، کوئی فلیٹ، جائیداد، زرعی زمین، یہ کیسے خریدی جائے۔ جب یہ اس کو پرچیز کیا جائے، جب اس کو خریدا جائے تو کون کون سی ایسے مراحل ہیں، کون سی ایسی چیزیں یا باتیں ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص زندگی میں، نارمل جو شخص ہے جو کاروبار پراپرٹی کا نہیں کرتا ہے، وہ زندگی میں ایک یا دو بار یا تین بار ہی پراپرٹی پرچیز کرتا ہے۔ اب ایک دو بار جو اپنی زندگی میں گھر بناتا ہے یا گھر خریدتا ہے، اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی لگا کر گھر خریدتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جائے، کوئی دھوکہ ہو جائے تو کتنا بڑا صدمہ، کتنا بڑا دکھ ہوگا، یہ آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں، بہتر جان سکتے ہیں۔ تو سمرائز کرتے ہوئے بات کو بڑھتا ہوں اس چیز کی طرف کہ جب بھی آپ کوئی زرعی زمین، مکان، پراپرٹی خریدیں تو اس کے لیے کن باتوں کا ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر ایک، جس شخص سے آپ مکان خرید رہے ہیں، اس سے پرچیز کر رہے ہیں، آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ شخص اہل ہے اس مکان کو، اس پراپرٹی کو، اس فلیٹ کو، اس زمین کو بیچنے کا۔ اگر اس شخص کے پاس ایسے رائٹ نہیں ہے کہ یہ شخص اس مکان کو، اس فلیٹ کو، اس پراپرٹی کو بیچ نہیں سکتا، تو آپ اس شخص کے ساتھ ہرگز کوئی بھی ایسا سودا نہیں کریں گے، کوئی بھی ایسی خریداری نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کا جاننا یہ ضروری ہے کہ یہ شخص اس پراپرٹی، جائیداد کا مالک ہے، کیونکہ ایک مسلمہ اصول ہے، ایک مسلمہ رول ہے جس کو ہم کہتے ہیں مشتری ہوشیار باش، یعنی خریدنے والا خود ذمہ دار ہے۔ اب جو خریدنے والا ہے اس کو، اس کا دوسرا معنی، اس کی تشریح یہ ہے کہ جو خریدنے والا ہے اس کو مکمل طور پر چھان بین کر لینا اس ہی کی ذمہ داری ہے، کوئی اور شخص ذمہ دار نہ ہوگا۔ اس کو پہلے سے ہی اپنی تمام جو چھان بین ہے وہ خود سے کر لینا ضروری ہے۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جاننا یہ ضروری ہے کہ جو شخص پراپرٹی بیچ رہا ہے وہ مالک ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو اس سے متعلقہ ڈاکومنٹس لینے پڑیں گے۔ متعلقہ ڈاکومنٹس میں سب سے پہلے آپ کو لینی پڑے گی اس سے فرد، جس فرد کے مطابق وہ پراپرٹی کا مالک ہے۔ اب فرد بھی دو تین طرح کی فرد ہوتی ہے، آپ کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ جو فرد لی گئی ہے یہ فرد برائے بیع ہو، بیع کہتے ہیں خریداری کے لیے، یہ فرد برائے بیع ہو۔ اگر یہ فرد برائے ملکیت ہے، بعض لوگ ایسا بھی بہت زیادہ فراڈ معاشرے میں دیکھنے میں آیا کہ جو فرد لی گئی وہ فرد برائے ملکیت تھی اور اسی فرد کی بنا پر لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو گیا، کیونکہ جو فرد برائے ملکیت ہوتا ہے اس میں ملکیت تو ضرور ہو سکتی ہے، جیسے کہ کوئی شخص وراثتی مالک ہے کسی پراپرٹی کا تو اس کو فرد ملکیت پٹواری جاری کر سکتا ہے، وہ فرد ملکیت جاری ہو سکتی ہے۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ پراپرٹی پر کوئی بجلی، گیس یا پانی کا کوئی کنیکشن لگوانا ہے، وہ اور کسی بھی مقصد کے لیے، جیسے کوئی ہم نے کسی شخص نے بینک سے لون لینا ہے تو اس لیے بھی فرد ملکیت جاری ہو سکتی ہے، فرد بیع ہرگز جاری نہیں ہوگی۔ اگر مکان پر، پراپرٹی پر کوئی ٹیکس لگا ہے، اگر وہ جس کو جو اس پر واجب الادا ہے، یا پراپرٹی حاضہ پر کسی جگہ پہ اس کو مورگیج کیا گیا ہے، اس کو رہن رکھوایا گیا ہے، تب بھی فرد بیع جاری نہیں ہوگی۔ غرض کہ کسی بھی قسم کا بار اگر جائیداد پر، پراپرٹی پر ہے تو وہ پراپرٹی کسی بھی صورت اس کی فرد بیع جاری نہ ہوگی۔ لہٰذا آپ کو سب سے پہلے فرد بیع، اور وہ بھی فریش فرد بیع حاصل کرنا ضروری ہے۔ جس شخص سے آپ مکان، پراپرٹی، جائیداد، پلاٹ، زرعی زمین خرید رہے ہیں، وہ شخص مالک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ، ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے
اگر وہ مالک نہیں ہے تو اس کے پاس مختار عام رجسٹرڈ مختار عام ہونا ضروری ہے. جو رجسٹرڈ مختار عام ہے اس سے بھی آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں بشرطے کہ وہ مختار عام ختم نہ ہوا ہو، یعنی اس مختار نامے کا ابطال نامہ نہ ہوا ہو. جس شخص نے مکان کو بیچا ہے، یعنی جس شخص نے مکان بیچنے کے لیے مختار عام جاری کیا ہے، اب اس شخص نے اس مختار نامے کو اس کا ابطال نامہ نہ کہیں کروا دیا ہو، اس مختار نامے کو کینسل نہ کروا دیا ہو، یہ دیکھنا ضروری ہے. دوسری چیز، یہ تو ہم نے بات کر لی کہ یہ جو بیچنے والا ہے یہ اہل ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ بھی چیز دیکھنا ضروری ہوتی ہے کہ جس سے ہم یہ پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں آیا یہ شخص نابالغ تو نہیں ہے، یہ پراپرٹی کسی نابالغ کی تو نہیں ہے. اگر پراپرٹی کسی نابالغ کی ہے تو اس کے لیے اس شخص کے پاس جو بیچ رہا ہے گارڈین سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے. اب بات صرف گارڈین سرٹیفکیٹ پر بھی ختم نہیں ہوتی. گارڈین سرٹیفکیٹ حاصل کر لینے کے بعد باقاعدہ گارڈین کورٹ سے پرمیشن لینا ضروری ہے کہ کورٹ پرمیشن دے گی کہ یہ پراپرٹی حاضہ اس مائنر کی فلاح و بہبود کے لیے فروخت کرنے کی اجازت ہے، اور آگے اس کا جو بھی معاملات ہوں گے، رقم روپیہ پیسہ کہاں خرچ ہوگا، کہاں جمع ہوگا، وغیرہ وغیرہ اس قسم کے معاملات. تو یہ چیز چیک کر لینا ضروری ہے کہ جس سے پراپرٹی خریدی جا رہی ہے وہ کوئی مائنر تو نہیں ہے. اگر مائنر ہے تو کیا کیا جائے گا. ایک اور یہ بات احتیاطی طور پر یہ بھی چیک کر لینا اچھا ہوتا ہے کہ جس شخص سے آپ پراپرٹی خرید رہے ہیں اس کی معاشرے میں ورتھ ویلیو کیسی ہے. آپ پتہ کر سکتے ہیں دائیں بائیں سے، ارد گرد سے، کہ جس شخص سے یہ پراپرٹی پرچیز کی جا رہی ہے اس کی اپنی ورتھ کیسی ہے. یہ خود فراڈیا تو نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ تو نہیں کرتا ہے، یا آپ جس علاقے میں پراپرٹی واقع ہے وہاں کے متعلقہ جو پراپرٹی ڈیلر ہیں 1 2 3 4 5 ان سے جا کے رابطہ کیجیے اور اس جائیداد کے متعلق معلومات لیجیے کہ اس جائیداد کے متعلق کوئی ڈسپیوٹ، کوئی معاملہ خراب غلط یا کوئی پھڈا وغیرہ تو نہیں ہے. یہ معلومات لے لینا ضروری ہے، یہ لے لینی چاہیے. ایک اور بات کہ جب آپ مثال کے طور پر آپ ایک پلاٹ خرید رہے ہیں، وہ پلاٹ اگر 10 مرلے کا ہے، آپ کو خود سے جا کر سب سے پہلے تو اس جگہ کا قبضہ چیک کرنا ہے کہ وہاں پر قبضہ کسی اور کا تو نہیں ہے. وہ قبضہ آپ ہی کو ملنا ہے اور آپ ہی کے ہینڈ اوور ہوگا. ایسا نہ ہو کہ پراپرٹی تو آپ خرید لیں لیکن آپ کو اس کا قبضہ نہ ملے، اور وہ جب آپ کا پراپرٹی خریدنے کے بعد قبضہ لینے کے لیے جائیں تو وہاں پہ کوئی اور قبضہ کر کے بیٹھا ہو اور معاملات پھر عدالت میں چلے جائیں اور وغیرہ 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 معاملات لٹک جائیں. دوسری بات کہ اگر پلاٹ 10 مرلے کا ہے تو خود سے جا کر اس پلاٹ کی میئرمنٹ ضرور کر لیں. مکان بھی ہے تو اس مکان کی میئرمنٹ کر لیں. فلیٹ ہے تو خود سے کسی بھی ایک سمجھنے جو اس کام کو سمجھتا ہے میئرمنٹ کرنے کو، وہ اس جگہ کی میئرمنٹ کر لیں کہ جتنی آپ کی رجسٹری بن رہی ہے، جتنی آپ کی فرد میں رقبہ لکھا ہے، آیا آپ کو اتنا ہی رقبہ مل رہا ہے یا نہیں. بعض صورتوں میں ہوتا ایسا ہے کہ رقبہ جو لکھا ہوتا ہے موقع پر اس سے جگہ کم ہوتی ہے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھ لینا ضروری ہے. اس کی میئرمنٹ خود سے کر لینا ضروری ہے تاکہ کوئی مستقبل میں جب آپ تمام پیسہ خرچ کر لیں تو مستقبل میں کوئی ایک نئی پریشانی پیدا نہ ہو جائے. فرد کی بات میں ایک اور بات ذہن میں آئی کہ جب آپ فرد لیتے ہیں وہ مشترکہ کھاتے کی فرد نہ ہو. وہ جو فرد بے ہو وہ آپ کے اسپیسیفک پورشن کی حصے کی جو آپ پرچیز کر رہے ہیں وہ اسی کی ہونی چاہیے. وہ کسی بھی ایسے مشترکہ کھاتے کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر مشترکہ کھاتا سے زمین لی جائے گی، یعنی کہ جو آپ نے پلاٹ یا مکان لیا ہے اس پر تتمے لگے ہوئے ہونے چاہیے، اس کی ویریفیکیشن کہ مشرق مغرب شمال جنوب اس کی پوری ڈائمنشن جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے، اور وہ کس خسرہ سے ہے، اس کا کیا کھاتا نمبر ہے، کھیوٹ نمبر کیا ہے، تتمہ اس پر لگا ہوا ہونا چاہیے. اگر وہ مشترکہ کھاتے کی فرد ہوگی تو ایک بڑی پریشانی بن جائے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو مشترکہ کھاتے کی فرد ہوتی ہے، اب مثال کے طور پہ مشترکہ کھاتا ایک ہے 1 ایکڑ کا، 1 کنال کا، اس میں سے 5 مرلے آپ کی جگہ 1 کنال میں سے، تو وہ 5 کنال آپ کی مشرق سے ہے، مغرب سے ہے، شمال سے ہے، جنوب سے ہے، فرنٹ سے ہے، بیک سے ہے.
یہ پریشانیاں آپ کو قبضہ لینے میں آ سکتی ہیں اگر فرد مشترکہ کھاتے کی ہوگی اور پراپرٹی پر تتمے نہ لگے ہوں گے تو۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ آپ کا جو ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کی فرد ہے، اس فرد کی آپ نے بڑی اچھے طریقے کار سے چھان بین کر لینی ہے، معلومات لے لینی ہے، جس کا ذکر میں پہلے ہی اوپر کر چکا ہوں۔ اور یہ فرد باقاعدہ کاؤنٹر سائن ہونی چاہیے، اور یہ فرد بعض جگہوں پر ابھی بھی پٹواری سے جا کے فرد لینی پڑتی ہے، اور بعض صورتوں میں یہ کمپیوٹر سیکشن سے فرد لی جاتی ہے۔ تو فرد آپ کو فرد بے، بار بار رپیٹ کروں گا، فرد بے لینا ضروری ہے، فرد ملکیت ضروری نہیں ہے، نہ ہی کوئی اور، نہ ہی ریکارڈ کی فرد، فریش فرد جو کہ 15 دن سے زیادہ پرانی نہ ہو، اور فرد بے ہونی چاہیے۔ اگر مختار نامہ ہے، بذریعہ مختار نامہ آپ خرید رہے ہیں، تو آپ کو اس مختار نامے کو چیک کرنا ہے کہ وہ مختار نامہ اصلی ہے، اس کی نقل نکلوا کر معلومات لیجئے کہ مختار نامہ اب بھی ایگزسٹ کرتا ہے، یا یہ مختار نامے کا ابطال نامہ آ چکا ہے اور یہ کینسل ہو چکا ہے۔ یہ معلومات آپ نے پہلے سے لینی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل پریکٹس کیا چل رہی ہے کہ ایک پلاٹ، ایک مکان خریدا جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص نے اس پلاٹ کو کسی بھی قیمت پر پرچیز کر لیا، اور وہ بی کے ساتھ معاہدہ بے طے ہوا، اور 6 مہینے کا یا 1 سال کا وقت مقرر ہوا۔ اب بی اس مکان کے پیسے اے کو ابھی نہیں دیتا، اس کی رقم اے کو ابھی ادا نہیں کرتا، بلکہ وہ اسی بیانے کے اوپر یہ مکان سی کو فروخت کر دیتا ہے۔ اب سی بونافائڈ پرچیزر ہے، اس نے بی سے خریدا ہے، بی نے اے سے خریدا ہے، اے مالک ہے، اے بی کو مکان کسی وجہ سے ٹرانسفر نہیں کر پاتا، کوئی اسٹے آ جاتا ہے یا کوئی بھی ایشو آ جاتا ہے، تو سی خواہ مخواہ پریشان ہو جائے گا، اور اس کی رقم بلا وجہ پھنس جائے گی اور اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سو آپ نے یہ جو پرچیزنگ کرنی ہے، یہ ایگریمنٹ ٹو سیل پر نہیں کرنی، بلکہ پہلے چیک کرنا ہے کہ مالک کون ہے، اور مالک کے ساتھ کرنی ہے۔ اب یہ بھی ایک پریکٹس چلتی ہے کہ بی نے مکان جو خریدا وہ اے کے اوپر کیس کر دیتا ہے کہ جی اس نے مکان مجھے بیچا ہے، اب یہ مجھے رجسٹری کروا کر نہیں دے رہا، تو یہ مجھے رجسٹری کروا کر دے، اور اسٹے لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور پہلے تو 2-3 سال یا ایک بڑے لمبے عرصے تک مکان کو اسی طریقے سے ہیلڈ کر دیا جاتا تھا۔ بٹ اب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ قرار دے دیا ہے، یہ ضروری قرار دے دیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اسپیسیفک پرفارمنس کا کیس لے کر کورٹ میں جائے گا، مثال کے طور پر ایک پراپرٹی ہے جس کی قیمت جو ہے 50 لاکھ ہے، اب یہاں پر بی نے پے کی ہے اے کو 10 لاکھ یا 20 لاکھ، تو جب تک کہ بی بقیہ رقم فوراً کورٹ میں جمع نہیں کرائے گا، کیس فردر پروسیڈ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس میں کوئی اسٹے ملے گا۔ ایک بڑی اچھی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اور لوگوں کو جلد انصاف فراہم کرنے کے لیے ایک بہت اچھا قدم ہے۔ اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب آپ فرد حاصل کرتے ہیں پٹواری سے یا کمپیوٹر سیکشن سے فرد بے، تو اس وقت آپ کو پراپرٹی کے تمام نقائص اوپن ہو جاتے ہیں کہ آیا اس پراپرٹی پہ کوئی قرض لیا گیا ہے، آیا جب بھی آپ پٹواری سے کوئی فرد حاصل کرتے ہیں، فرد بے حاصل کرتے ہیں، تو تمام نقائص اوپن ہو جاتے ہیں اس پراپرٹی کے، کہ اس کے اوپر کوئی قرض لیا گیا ہے، اس کو کسی جگہ پہ مورگیج رکھا گیا ہے، یا اس پہ کسی بھی قسم کا کوئی بار ہے، کیونکہ فرد بے اس وقت تک جاری نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بار موجود ہے۔ اب یہی پراپرٹی، یہ جائیداد آپ کسی بھی سوسائٹی سے متعلقہ ہے، کسی بھی سوسائٹی میں آپ ایک 5 مرلے 10 مرلے یا 15 مرلے کا کوئی ایک پلاٹ خریدتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ سوسائٹی اپرووڈ ہے یا نہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر لاہور میں جتنی بھی سوسائٹیاں ہیں یہ ایل ڈی اے اپرووڈ ہوتی ہیں، جب تک کہ انہیں ایل ڈی اے اپروو نہیں کرتا یہ سوسائٹیاں رجسٹرڈ نہیں ہوتی۔ سو آپ کو سوسائٹی میں پلاٹ لینے کے لیے سب سے پہلے اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ایل ڈی اے اپرووڈ ہو۔ ایل ڈی اے اپرووڈ کیونکہ اس کا اپنا ایک بیسک فارمولہ ہے، اس کے بیسک رولز اینڈ ریگولیشن ہے، جس کے مطابق اگر سوسائٹی عمل کرتی ہے تو یہ ان کو رجسٹرڈ کرتا ہے۔ جیسے کہ ایل ڈی اے کے مطابق، ایل ڈی اے کے جب سوسائٹی رجسٹرڈ ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ اسکول میں، کہ اس سوسائٹی میں اسکول،
मस्जिद, डिस्पेंसरी, कब्रिस्तान, पार्क्स वगैरह वगैरह ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं होगी। अब एलडीए का ये एक रूल है कि वो जब किसी भी सोसाइटी को रजिस्टर्ड करता है तो अप्रोक्सीमेटली को 25% जगह अपने पास मॉर्गेज कर लेता है, बतौर ज़मानत अपने पास रख लेता है कि अगर सोसाइटी इन तमाम शराइत पर पूरा उतरेगी तो जो बकिया जगह है वो हम आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करते चले जाएंगे। आप ये मालूमात ले लीजिए कि आपने जो प्लाट 10 मरले का या 5 मरले का या 1 कनाल का बुक करवाया है या ले रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, जिसके आप पैसे दे रहे हैं, आया ये उस 25% कोटे में तो नहीं है। अगर ये उस 25% कोटे में, मिसाल के तौर पर आपका प्लाट जिस जगह पे आ रहा है वहाँ स्कूल की शर्त लगी हुई है, तो आप देख लें कि स्कूल की बुनियादें रखी गई हैं, स्कूल की दीवारें खड़ी हो गई हैं, स्कूल बनाया जा रहा है, तो चंद माह में स्कूल मुकम्मल हो जाएगा, लिहाजा आपको प्लाट में कोई परेशानी है, आपका प्लाट जो है वो क्लियर हो जाएगा। या मस्जिद की जिस जगह पे आपने प्लाट लिया उसमें मस्जिद की शर्त लगी हुई है, उस गली में या उस सड़क पर या उस जगह पर आसपास, तो अगर मस्जिद बन रही है तो इसका मतलब है कि वो आपका प्लाट, उसमें कोई इशू नहीं है, वो वागज़ार हो जाएगा, वो जल्दी इस सेक्शन से, इस चीज़ से बाहर आ जाएगा। तो जब आप सोसाइटी में लें तो वहाँ पर भी इन तमाम चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखना ज़रूरी है। यहाँ की मेजरमेंट करना भी ज़रूरी है, कब्ज़ा लेना भी ज़रूरी है। सोसाइटी में अक्सर ये फ्रॉड होते हैं कि या तो प्लाट होता ही नहीं है या प्लाट अगर हो तो वो एक से ज़्यादा बार बिक चुका होता है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। बात को अब आगे बढ़ाते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स से मुतल्लिका मालूमात भी लेना ज़रूरी हैं। अगर इस जायदाद पर प्रॉपर्टी टैक्स आता है तो वहाँ से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स नहीं है। इसके साथ साथ आपका कोई मकान है ये जिसको आप परचेज़ कर रहे हैं, जो कि पहले से बना हुआ था, पहले से चल रहा था, इस पर बिजली, पानी, गैस या दीगर जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं इसके मुतालिक कोई बाहर तो नहीं मौजूद है। जब आप प्रॉपर्टी ले लें तो आपको पता चले कि जी आपका जो बिजली का बिल है इस प्रॉपर्टी के ऊपर वो 5 लाख का पेंडिंग है, तो वो आपके लिए परेशानी बन जाएगी। सिमिलरली इसी तरीक़ेकार से वाटर या गैस, इसके चार्जेस, इसके ड्यूज़, एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या क्लियरेंस सर्टिफिकेट इन तमाम जगहों से लेना ज़रूरी है ताकि आपको मुकम्मल तौर पर पता चल जाए कि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी किस्म का बार नहीं है। प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद ऐसा ना हो कि आपको पता चले कि 2 लाख रुपया बिजली की मद में लेस्को वालों को देना है, सुई गैस वालों को लाख रुपया देना है, पानी के भी कोई 1.5-2 लाख रुपये के वाजिबुल अदा रकम है जो कि आपने पे करनी है ताकि आप इन चीज़ों से बच सके। ये भी पहले आपने एनओसी या क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स मुतल्लिका डिपार्टमेंट से हासिल करने हैं। बाद अज़ा बाद में पहले आपसे ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब भी आप प्लाट को ख़रीदें तो आपने मौके पे जाना है, उसके कब्ज़े को चेक करना है, ना सिर्फ कब्ज़े को चेक करना है बल्कि उसकी मेजरमेंट भी करनी है कि आप जो जगह परचेज़ कर रहे हैं जितनी मेजरमेंट आपको बताई जा रही है इतनी मेजरमेंट ही है या इस मेजरमेंट में कोई फ़र्क है। सोसाइटी का जिक्र मैं आपसे पहले कर चुका हूँ। अलावा जी अब हम बात को, टॉपिक को वाइंड अप करने की तरफ बढ़ते हैं कि हमें हर तरह से एहतियात कर लेना ज़रूरी इसलिए भी है कि मुश्तरी होशियार बाश का असूल कार फरमा है, जिसमें मुश्तरी कहते हैं ख़रीदार को, जिसमें जो ख़रीदार है उसने ही तमाम छानबीन करनी होती है, इसलिए उसको छानबीन कर लेना चाहिए क्योंकि मालिक हमेशा मालिक होता है। हमारे पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार फ्रॉड हैं कि मालिक बैठा हुआ है समंदर पार और जो पाकिस्तान में उसकी प्रॉपर्टी है वो कई बार बिक चुकी है। जब मालिक 5, 8, 10 साल, 12, 15 साल बाद वापस आता है तो उसको पता चलता है कि मेरी जगह पर कब्ज़ा हो चुका है, जाली डॉक्यूमेंट्स बने हैं और ये तो कई बार सेल हो चुकी है। लिहाजा जो परचेज़र है, जो ख़रीदार है, उसको इस चीज़ की छानबीन खुद करना ज़रूरी है क्योंकि मालिक हमेशा से मालिक ही होता है। आपको कभी कोई ऐसी चीज़ महसूस हो या नज़र आए जिसमें कोई परेशानी या इशू है तो फ़ौरन से अपने किसी अच्छे वकील या किसी करीबी समझदार आदमी से रब्ता करें जो आपको इस बारे में तमाम मालूमात को क्लियर करे।
फ़र्द की बात कर चुका हूँ। फ़र्द जब आप लें तो वो फ़र्द बाकायदा तौर पर काउंटर साइन होनी चाहिए, जिस पर पटवारी तहसीलदार कानून को इसके साइन मौजूद होने चाहिए इसमें, ताकि कोई सकम कोई नुक्स ना रह जाए। जब आप अगर प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी रजिस्ट्री या बैनामा जो है वो बना हो, तो उसकी भी मुसद्दका नकल निकलवा कर चेक किया जाना ज़रूरी है ये किस टाउन में फ़ाल करती है और वहाँ पर इसके जो पहले वाली रजिस्ट्री है इसका रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं। अगर उसका रिकॉर्ड मौजूद ना हो, मुसद्दका नकल आपको ना मिले, तो तब भी कोई ना कोई इशू है, मसला है। ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी को हरगिज़ से ना खरीदें। किसी भी जो आपको रजिस्ट्री दी जाती है, पहले जिस मकान को आप परचेज़ कर रहे हैं, आप उससे अगर रजिस्ट्री वाला मकान है तो उसकी पहले रजिस्ट्री आप ज़रूर तलब करेंगे, एक कापी उससे लेंगे। उस कापी के जो लास्ट पेज होता है उसकी बैक पर बुक नंबर और बही नंबर, वॉल्यूम नंबर, बतारीख, ये तमाम मालूमात लिखी होती हैं। किस टाउन में फ़ाल करती है ये भी लिखा होता है। इन्हीं 4 चीज़ों से आप मुसद्दका नकल निकलवा सकते हैं, और वो निकलवाएं अपने मुतलका डिपार्टमेंट में जाकर, मुतलका कचहरी में जाकर ये निकलवाना ज़रूरी है। अगर ये रिकॉर्ड भी नहीं निकलता है तो प्रॉपर्टी में कोई सकम है, इसको हरगिज़ ना खरीदें। प्रॉपर्टी का जो लेन देन है, सबसे ज़्यादा फ्रॉड इसी मामले में होते हैं। अगर आप पाकिस्तान की अदालतों में भी जाकर देखें तो सिविल सूट्स की भरमार है, इसमें लेन देन और प्रॉपर्टी के इशू का सबसे ज़्यादा मामला ही यही हैं। प्रॉपर्टी में कभी किसी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा, फिर दूसरे का कब्ज़ा, फिर तीसरे का कब्ज़ा, और लेन देन इसने ये बेचने के लिए कहा था, इसने नहीं बेचा और स्टे आ गया और स्टे चला गया, इसी किस्म के मामला था। लिहाजा प्रॉपर्टी को ख़रीदने में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। कि जो असूल मैं बता रहा हूँ, अगर आप इनको अपनाएंगे तो आई होप कि आपके 95% मामला सॉल्व हो जाएंगे और आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। बजाय इसके कि हम किसी ऐसे शख्स से जाकर मशवरा करें कि मैं ये प्रॉपर्टी ख़रीदने लगा हूँ, इसके लिए मुझे आप गाइड करें, और वो शख्स ही फ्रॉडिया हो, तो वो आपको अपने फ्रेब में इस तरीके से लेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बिक चुके हैं, आप खुद ही बिक चुके हैं। बजाय इसके कि आप प्रॉपर्टी ख़रीदें, आप खुद ही बिक चुके हैं। बस दोस्तों, यही मामला थे प्रॉपर्टी ख़रीदने के मुतल्लिक। अगर मज़ीद कोई क्वेरी हो, अच्छा अभी इसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें बाकी हैं, जैसे फ़र्द कैसे ली जाती है, रजिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, किससे लिखवाई जानी चाहिए, रजिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये क्योंकि अब टॉपिक लंबा होता जा रहा है, ये सारी बातें किसी और टॉपिक में आपके साथ होंगी। आज के लिए इतना ही। मुझे राशिद नज़ीर शेख एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।